ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 83ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ایک آیت یعنی 74ویں آیت کی ہم تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت، اردو ترجمہ وغیرہ حسب سابقہ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس آیت کا اردو محاوراتی ترجمہ ہے، پھر اس کے بعد تمہارے قلوب سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ غافل نہیں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین، ان 3 آیات میں کل 32 الفاظ یا فقرے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم ایک ایک لفظ پر یا کہیں کہیں 2 یا 3 سے زائد الفاظ کے مجموعوں پر ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کہا گیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ ثم کے معنی آتے ہیں پھر، حروف عطف میں سے ہے اور پہلی چیز سے دوسری متأخر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تفصیل کے لیے مفردات القرآن کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کا مفید ہوگا، آپ کو زیادہ جانکاری ملے گی۔ اس کے علاوہ قصد سخت ہو گئے، اس کا صیغہ ہے ماضی واحد مؤنث غائب، اس کے مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ ہیں قسا، یقسو، قسوہ، یعنی صلابت اور سختی کو کہتے ہیں۔ قلوبکم تمہارے دل، اس میں 2 الفاظ ہیں، قلوب الگ کم الگ، یعنی دل تمہارے، اس کا مفرد ہے قلب۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، اس میں 3 الفاظ ہیں، من بعد ذالک یعنی 3 الگ، من بعد ذالک یعنی سے بعد اس کے، یعنی یہ تمام روشن معجزات دیکھنے کے بعد، فہی سو وہ، اس میں 2 الفاظ ہیں، فا زبر فا الگ اور ہیا الگ، یعنی پس یہ ہیا کی ضمیر قلوب کی طرف جاتی ہے، کالحجارہ پتھر جیسے، اس میں 2 الفاظ ہیں، کاف زبر کا الگ، الحجارہ الگ، یعنی مانند پتھروں کے۔ کاف زبر کا تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا مفرد ہے۔ اس کے علاوہ او یا یعنی بلکہ، یا اور، جس کو انگریزی میں کہا جائے تو اشد قسوہ، اس سے زیادہ سخت، اس میں 2 الفاظ ہیں، اشد قسوہ یعنی شدید طور پر یا اس سے زیادہ سخت، یا اس میں تفضیل جس کو کمپیریٹیو ڈگری کہا جاتا ہے انگریزی میں، تمیز، اس لیے حالت نصب میں ہے، تمیز حالت اور کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آگے ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ اس کے معنی آتے ہیں اور بے شک، اس میں 2 الفاظ ہیں، واو زبر و الگ اور ان الگ، اور یعنی اور بے شک، ان بلا شبہ جملے میں تاکید اور زور پیدا کرتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں بلا شبہ۔ من الحجارہ پتھروں سے، اس میں 2 الفاظ ہیں، من الگ الحجارہ الگ، یعنی میں سے پتھروں، یعنی پتھروں میں سے۔ لما البتہ، اس میں 2 الفاظ ہیں، لن اور ما الگ، یعنی لام تاکید کے لیے، اور جبکہ ما کے معنی آتے ہیں جو یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، یعنی پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے یقیناً پھوٹ بہتے ہیں۔ اس کا مادہ ہے فا جیم را، اور اس مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ ہیں تفجر یتفجر تفجرا، اس کے معنی وسیع شگاف کے ہیں۔ منہ، اس کا مطلب آتے ہیں اس سے، اس میں بھی 2 الفاظ ہیں، من الگ ہو الگ، یعنی سے اس، یعنی اس سے، یہاں ہا پیش ہو کی ضمیر پتھر کی طرف جاتی ہے۔ الانہار، آخر میں دیکھ رہے ہوں گے آپ امیج میں،
نہریں اس کا مطلب آتا ہے. اس کا مفرد ہے نہر یعنی پانی کی نہر یا چشمے، یعنی بعض پتھر باوجود سختی کے نفع رسانی سے خالی نہیں ہوتے، مگر افسوس کہ یہ دل ان سے بھی گئے گزرے ہیں. آخر میں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَإِنَّ اور بے شک یا اور بلا شبہ، منہا اس سے، بعض اس میں دو الفاظ ہیں، من الگ اور ہا الگ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی آیا تھا، یعنی میں سے، ان میں سے. ہا الف زبر ہا کی ضمیر پتھروں کی طرف جاتی ہے. لما البتہ جو، یہاں بھی دو الفاظ ہیں، لن اور ما، یعنی یقیناً جن سے، یعنی یقیناً یا ضرور جن سے، یشقق پھٹ جاتے ہیں، اس سے نکلنے والے الفاظ ہیں اشقق یشقق تشققا، یتشقق یعنی پھٹنا، فیخرج تو نکلتا ہے، اس میں بھی دو الفاظ ہیں، فا زبر فا الگ، یخرج الگ، پس نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے. اس کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب اور یہ فعل مضارع ہے. اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں خرج یخرج خروجا، یعنی نکلنا، خارج ہونا. منہ اس سے، اس میں بھی دو الفاظ ہیں، من الگ، ہا پیش ہو الگ، یعنی سے اس، یہ بار بار آپ لوگوں کے سامنے آتا رہتا ہے. اس میں سے یا اس پتھر سے، ہا پیش ہو کی ضمیر پتھر کی طرف جاتی ہے. الماء پانی، اس کے معنی ہے وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے، اس میں دو الفاظ ہیں من اور ہا، یعنی سے وہ، ہا کی ضمیر پتھر کی طرف جا رہی ہے. لما البتہ، یا پھر اس کے معنی لے لیجئے آپ جو کہ، اور یحبط گرتا ہے، اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں حبط یحبط حبوطا، یعنی گرنا، من سے، خشیت اللہ اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی حیبت، یعنی پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. آخر دریاؤں میں جو ریت ملتی ہے وہ پانی کے ساتھ ان پتھروں میں سے بہہ کر آتی ہے. اور آخر میں ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل اور بے خبر نہیں ہے. وما اور نہیں نافیہ ہے، نفی کا معنی دیتا ہے. کبھی ما سوالیہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ما اسمو کا، یعنی آپ کا نام کیا ہے. اس کے علاوہ اللہ آگے ہے، اللہ اللہ معنی ہے، بغافلین بے خبر، اس میں دو الفاظ ہیں، باز عربی الگ اور غافل الگ، یعنی باز عربی کے معنی نکلیں گے سے اور غافل کے معنی غافل، یعنی وہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اما کے معنی نکلیں گے سے جو، یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، عن الگ ہے، ما الگ ہے، یعنی اگر ان کے معنی لیں گے تو سے اور ما کے معنی لیں گے تو جو، یعنی اس سے جو. تعملون تم عمل کرتے ہو یا تم عمل کیے جاتے ہو، اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں عمل یعمل عملا، یعنی عمل کرنا. ناظرین گرامی، مولانا امین احسن اصلاحی ثم کے ضمن میں لکھتے ہیں، یہاں ثم کے استعمال سے یہ بات نکلتی ہے کہ دین کے معاملے میں تمہاری اس قسم کی کٹ حجتیوں اور فرار پسندیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. یہاں اگرچہ تصریح نہیں ہے لیکن سیاق کلام دلیل ہے کہ بنی اسرائیل نے جس طرح گائے کے ذبح کے حکم کی تعمیل میں بہت سی حجتیں پیدا کی، اسی طرح اس کے ذبح کے بعد بھی اس قربانی کا صحیح احترام ملحوظ نہیں رکھا، بلکہ جھوٹی قسمیں کھا کر قاتل کو چھپانے کی کوشش کی. کسی جرم کے ساتھ جب حیلہ بازی اور کٹ حجتی اور پھر مزید برآں ڈھٹائی اور جسارت بھی شامل ہو جائے تو ایسے مجرموں کے دل قانون الہی کے مطابق پتھر کے مانند سخت ہو جایا کرتے ہیں، جس کے بعد نیکی اور تقوی کی رویدگی کی صلاحیت ان کے اندر سے بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پس وہ پتھر کی مانند ہو گئے یا پھر پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے.
یہ اس طرح کا اسلوب کلام ہے جیسا کہ دوسری جگہ وارد ہے، یعنی 7ویں سورہ اعراف کی 179ویں آیت میں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ یہ لوگ جو احکام الہی کو توڑتے ہیں چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ مولانا اصلاحی آگے فرماتے ہیں یہ محض مبالغے کا ایک اسلوب بیان نہیں ہے، بلکہ بکثر تعبیر حقیقت ہے۔ جمادات وغیرہ میں جو سختی ہوتی ہے، وہ سختی ان کو ان صلاحیتوں سے محروم نہیں کرتی جو قدرت کی طرف سے ان کے اندر ودیعت ہوتی ہے۔ برعکس اس کے انسان اگر اپنے آپ کو بگاڑتا ہے تو اس کا بگاڑ آہستہ آہستہ قانون الہی کے بموجب ان تمام صلاحیتوں سے اس کو محروم کر دیتا ہے جو فطرت کی طرف سے اس کو ودیعت ہوئی ہوتی ہیں۔ پتھر سخت سے سخت ہو کر بھی پتھر ہی رہتا ہے۔ اس کی رگوں کے اندر پانی کی سوچ جاری کرنے کی صلاحیت اگر قدرت نے رکھی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی سختی کے باوجود یہ چیز اس کے اندر باقی رہتی ہے۔ برعکس اس کے کہ انسان کا دل اگر کسی اخلاقی بیماری کے سبب سخت ہو جائے تو اس کے دل کی تمام سوتیں بالکل خشک ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بگڑے ہوئے انسان کے بگاڑ کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی، اگرچہ وہ کتنی ہی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو۔ تدبر قرآن اگر آپ ملاحظہ کریں گے وہ تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ بقول شاعر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں بنی اسرائیل کے دلوں کا مقابلہ جب پتھروں اور چٹانوں سے کیا جاتا ہے تو ان کے دل چٹانوں سے زیادہ سخت اور بنجر ثابت ہوتے ہیں۔ بہت سی چٹانوں کا خود اپنی بنی اسرائیل کو تجربہ تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، کوہ طور، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کے دل تو چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وہ نہ نرم ہوتے ہیں، نہ پسیجتے ہیں، نہ ان میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ سخت بنجر کفر و انکار سے بھرے ہوئے دل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی تحدید ان الفاظ میں سامنے آتی ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو کفر، انبیاء کی تکذیب، کجروی، کٹ حجتی، قساوت قلب، سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھرا ہوا ہے، ایک باب اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں فی ظلال القرآن جلد نمبر 1۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں پتھر دل لوگ کے عنوان سے لکھا گیا ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کو زجر و توبیخ کی گئی ہے کہ اس قدر زبردست معجزے اور قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بہت جلد تمہارے دل سخت پتھر بن گئے۔ اس لیے ایمان والوں کو اس طرح کی سختی سے 57ویں سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ یعنی کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کے نازل کردہ حق سے کانپ اٹھیں اور اگلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے دل لمبا زمانہ گزرنے کے بعد سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مقتول کے بھتیجے نے یہ دیکھا کہ چچا دوبارہ زندہ ہوا اور بیان دینے کے بعد مر گیا تو اس نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، اور پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں سے تو نہریں نکلتی اور بہنے لگتی ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں، بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل کسی وعظ و نصیحت سے یا کسی پند و موعظت سے نرم ہی نہیں ہوتے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں میں ادراک اور سمجھ ہے،
17ویں سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 میں ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یعنی ساتوں آسمان اور زمینیں اور ان کی تمام مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ حلم و بردباری والا اور بخشش و عفو والا ہے۔ ناظرین، ایک اور مفسر ابو علی جبانی نے پتھر کے خوف سے گر پڑنے کی تعویل وولوں کے برسنے سے کی ہے۔ نہریں بہ نکلنا زیادہ رونا ہے، پھٹ جانا اور پانی کا نکلنا اس سے کم رونا ہے، گر پڑنا دل سے ڈرنا ہے۔ 33ویں سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ملاحظہ کیجئے گا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، یعنی ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اس کے اٹھانے سے مجبوری ظاہر کی اور ڈر گئے۔ ناظرین، گناہگار لوگ اپنے جسموں سے کہیں گے قیامت کے دن تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم سے اسی اللہ نے بات کرائی جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ احد پہاڑ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب ممبر بنا اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حجر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت والے دن دے گا۔ اس طرح کی بہت سی آیات اور حدیثیں ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ادراک و حس ہے اور یہ تمام باتیں حقیقت پر محمول ہیں نہ کہ مجاز پر۔ آیت میں لفظ او جو ہے اس کی بابت قرطبی اور امام رازی تو کہتے ہیں کہ یہ تبخیر کے لیے ہے، یعنی ان کے دلوں کو خواہ جیسے بھی پتھر سمجھ لو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ امام رازی نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ ابہام کے لیے ہے، گویا مخاطب کے سامنے باوجود ایک بات کا پختہ علم ہونے کے باوجود دو چیزیں بطور ابہام پیش کی جا رہی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بعض دل پتھر جیسے اور بعض اس سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پتھر جیسے ہیں یا سختی میں اس سے بھی زیادہ۔ ایک تفسیر میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل والا اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی علامتیں ہیں: اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا، لالچی بن جانا۔ بہرکیف ناظرین، یہ پوری تفصیلات تھی اور تفسیر تھی جو مختلف تفاسیر کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آئیے آخر میں اس آیت میں موجود حکمت و بصیرت کے نکات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے ناظرین کہ جو قوم ایمان و عمل، عقل و شعور اور اطاعت و فرمانبرداری جیسی صفات سے عاری ہو جائے وہ لایانی باتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اسے اخلاقی زوال آ گھیرتا ہے، لوگ مختلف جرائم کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں چھپانے کے لیے نت نئے حربے تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ قوم بنی اسرائیل ہوئی اور ٹھیک یہی صورتحال ہماری موجودہ قوم کی اس وقت ہے۔ بنی اسرائیل میں قساوت قلبی کیوں کر پیدا ہوئی؟ قرآن اس کا ذکر 5ویں سورہ مائدہ کی 13ویں آیت میں اس طرح فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، وعدے کو توڑ ڈالا، لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی
اور ان کے دل سخت کر دیے۔ ناظرین، قساوت قلبی سے مزید برائیاں در آئیں، بخل، سودخوری، حرام مال کھانا، رشوت وغیرہ۔ انبیاء اکرام ایسے نفوس قدسیہ کے ساتھ گستاخی، ضد اور ہردرمی، باہمی منافرت وغیرہ وغیرہ، غرضے کی زندگی گزارنے کا صالح تصور غائب ہو گیا، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے حدود الہی کو پس پشت ڈالنے کا۔ کیا ہم بھی اپنے اخلاقی گراوٹ کا عکس ان آیات کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں؟ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔